प्रोफेसर इकराम वजीरी साहब, रीजनल डायरेक्टर और प्रिंसिपल एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, भरपूर अंदाज में हर दिल अजीज शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं और मैं तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी, अजीज़ तलबा, अज़ीज़ असातिज़ा किराम, قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان۔ صدر محفل اسپائر کالج کے بہت ہر دل عزیز شخصیت پرنسپل عزت مآب جناب اکرام صاحب اور اسپائر کالج کے اساتذہ اکرام اور عزیز طالبات، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے لیے۔ درود و سلام تاجدار مدینہ سروق الوسیلہ حاکی کوثر شافی محشر ہادی رہبر نبی القبلتین سید العارفین شفیع المذنبین منبع رشد و ہدایت محبوب رب المشرقین رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی انگن تعداد ریت ذرات نلو زیادہ پانی کے قطرات سے زیادہ ڈاؤن کر لو نا اس کو۔ السلام عزیز طالبات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ بیٹیاں تعلیم حاصل کر کے گھروں میں نہیں بیٹھیں گی، بلکہ جو فیض علم کا، نور کا، عروج کا، عظیم مستقبل بنانے کا اپنے اساتذہ سے تم نے حاصل کیا ہے، اس کو پاکستان کی آنے والی بیٹیوں تک پہنچائیں گی اور پاکستان کے اداروں میں پہنچ کر پاکستان کا مستقبل روشن بنائیں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بیٹیوں میں کتنی بیٹیاں افیسر بیٹھی ہیں، کتنی بیٹیاں آنے والے دور کی ججز بیٹھی ہیں، آنے والے وقت کی وکلاء میں، اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جس کالج میں بھی جاؤں، جس اکیڈمی میں جاؤں، جس یونیورسٹی میں جاؤں، وہاں اپنی بیٹیوں کے والدین کو یہ پیغام دے کر جاؤں کہ آپ کی بیٹی اگر تعلیم حاصل کر کے گھر میں بیٹھ گئی تو یہ انصاف نہیں ہے۔ تعلیم حاصل کر کے ان جیسی میری بیٹیوں، میری سسٹروں، میری بہنوں جو آپ کو اپنا گھر کا کام چھوڑ کر، اپنی فیملی چھوڑ کر، اس پنجاب جہاں عورت کا گھر سے نکلنا معیوب سمجھا جاتا ہے، اپنی برادری کے رسم و رواج کو پس پشت ڈال کے آپ بیٹیوں کی تربیت کے لیے آتی ہیں، ناصر مدنی کو سلوٹ پیش کرتا ہے۔ جتنی آپ کی سٹاف کی ٹیچر حضرات ہیں یہ تعریف کے قابل ہیں۔ میں تو دیکھتا ہوں نا پاکستان میں جو عورت گھر سے نکل کے کالج میں یا کسی فرینچائز میں یا کسی فیکٹری میں یا کسی کمپنی میں ڈیوٹی کرتی ہے، اس کے لیے بڑے مسائل ہیں۔ اگر وہ ان میرڈ ہے تو اور زیادہ مسائل ہیں، اگر میرڈ ہے تو پھر بھی زیادہ مسائل، اور خاص کر کے امیر گھرانوں میں یہ بہت بڑی بیماری کہ عورت پڑھی لکھی ہو تو وہ کہے میں نے جاب کرنی ہے یا کسی کی خدمت کرنی ہے، میں نے پڑھانا ہے، تو اس کے لیے بڑے مسائل۔ سانوں کی ضرورت ہے جی، اللہ نے دیتا سب کچھ ہے، تو ساری کائنات سے پڑھی لکھی شخصیت، پرسنالٹی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں اپنی بیٹیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو معلم انسانیت بنا کر بھیجا،
آج کتنے مسلمان جو اپنی بیٹیوں کو کسی کی تربیت کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ تو میں ان اساتذہ کے بارے میں، یہ ٹیچر حضرات آپ کے لیے عام لوگ نہیں ہیں۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس دور میں جب بدر کی جنگ ہوئی تو اس غزوہ میں جتنے لوگ گرفتار ہوئے ان میں سے فیصلہ ہوا کہ جو پڑھے لکھے، آج تو ہم پڑھو لکھوں کی عزت نہیں نہ کرتے، اساتذہ کی عزت نہیں کرتا یہ معاشرہ۔ سڑکوں پہ اساتذہ کو بلاتے ہیں کہ اپنا حق لینے کے لیے سڑکوں پہ آئیں۔ کس کے لیے؟ کس سے حق لینے کے لیے؟ جو شاگرد آپ سے پڑھ کے اسمبلیوں تک پہنچیں، آپ سے پڑھ کے آفیسر بنیں، ان سے حق مانگیں۔ یہ لمحہ فکری افسوس کا مقام ہے۔ وہ مدینہ طیبہ تھا، مدینہ کی ریاست تھی، وہ مصطفیٰ کا شہر تھا، تو مسجد نبوی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں مصطفیٰ دے اگے عرض کی تھی سونیا اینا جڑے ٹیچر نے پڑھے لکھے مکہ مکرمہ تو آئے نے، انہوں نے گرفتار کر لیا گیا ہے، انہوں نے کہی آزادی لینی ہے تو 10.5 بچے پڑھا دیتے جان، تانوں آزاد کرتا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور کی ریاست میں بھی استاد کو عزت دی جائے، مگر آج کہاں عزت؟ آج روڈوں پہ بیٹھ کے استاد حق مانگتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا، یہ آج استاد اور ماں باپ ایک روڈ ہے، اس روڈ سے گزر کر میں اپنی منزل پہ پہنچ آیا ہوں، اسپائر کالج فیصل آباد سرگودا روڈ پہ۔ استاد اور ماں باپ ویسے موٹر وے تو اگے جائیے نا چنیوٹ نو تے ایتھے منزل تے پہنچ دیا بندہ ویسے ہی ہسپتال جانا لگ جاتا، سڑک ہی آئی جی میں کتیاں رجائی پاڑی ہوتی ہیں۔ جو میری بیٹیاں ادھر سے آتی ہیں نا یہ موٹر وے سے آگے، ان کو پتہ سڑک کیسی، سروس پتہ نہیں سفر کیا ہے، بہت مشکل سفر۔ تو استاد اور ماں باپ ایک روڈ ہے۔ یہ سیرت النبی سے ہمیں پتہ چلتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ حضور نے استاد کو عزت دی، صحابہ نے استاد کو عزت دی، مگر ہماری بیٹیاں بھی عزت دیتی ہیں۔ ذرا سی ٹیچر ڈانٹ دے دے تو میں پتہ کیا کرتی ہیں، ہم چلی ہیں سر اکرام صاحب کے دفتر میں، آپ کو پتہ چل جائے۔ آپ دیکھ لیں اس طرح ہو رہا ہے، ویڈیو کلپ بنانے لگ جاتے ہیں۔ آج کتنا کٹھن دور ہے کہ استاد کو اپنے بچوں سے سیفٹی چاہیے۔ یہ موبائل کا فتنہ ہے نا، یہ ویڈیو کا فتنہ ہے، اور جب سے یہ موبائل اسکولوں میں داخل ہوا ہے اور کتنے اساتذہ کی عزت جو ہے نا وہ محفوظ نہیں رہی۔ استاد ایک باپ ہوتا ہے، ٹیچر ایک ماں ہوتی ہے، وہ ڈانٹتی ہے۔ گھر میں کتنے لمحے آتے ہیں، کبھی ماں کہندی ماں شکرے جائے میرا چن میرا مکھن میری ملائی، تے کسی والے ماں روٹیاں لا ویلنا ہی پھڑ کے مار، یہ آتا ہے نا لمحہ۔ تو وہ ٹائم کی آپ ویڈیو نہیں بناتی۔ کبھی کبھی ماں گھر میں آپ کو ڈانٹ بھی دیتی ہے، کبھی پیار بھی کرتی ہے۔ تو یہ سکول ہے، آپ اپنی ٹیچر کے پاس 10-15 2-4 گھنٹے رہتی ہیں، تو اس میں ایک لمحہ یہ بھی تو آتا ہے نا ٹیچر آپ کی حرکات و سکنات پہ وہ پڑھا رہی ہوں تو آپ توجہ نہ دیں تو غصہ تو آتا ہے اس ٹائم۔ وہ ہیپر تو ہونا ان کا حق بنتا ہے، مگر آپ ان سے بھی زیادہ ہیپر ہوتی ہیں کیونکہ آپ فیس دیتی ہیں، آپ کے دل میں یہ شیطان نے بات ڈالی ہم پرائیویٹ پڑھتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ پرائیویٹ کے اندر آپ کا پڑھنا، آپ کو اس مائنڈ بنا دیا گیا کہ ادھر آپ کو کوئی جھڑک نہیں سکتا۔ کیوں؟ یہ پرائیویٹ کالجز تو آپ کے لیے ایک نعمت ہے کہ جو سہولیات ہماری ریاست غریب ریاست ہے
آپ کو سرکاری اسکولوں میں اتنے وسائل، اتنا اچھا فرنیچر، اتنا اچھا پروٹوکول، اتنے اچھے اساتذہ، اتنی اچھی تعلیم، اتنا اچھا پروٹوکول وہ سرکاری اسکولوں میں نئی حکومت پرووائڈ کر سکتی، کیونکہ ہماری ریاست غریب ہے۔ اللہ کرے ہماری ریاست امیر ہو جائے اور اس قابل ہو کہ پرائیویٹ اسکولوں کے مطابق ساری عوام کو پروٹوکول دے اور اچھی تعلیم دے، اچھا فرنیچر دے، اچھی جناب اعلیٰ بلڈنگ دے۔ یہ حکومت کو چاہیے، مگر یہاں میں آپ کو کہتا ہوں یہ پرائیویٹ کالجز کی آپ کو عزت کرنی چاہیے، ان کے اساتذہ کی، ان کے ڈائریکٹر کی، ان کے مالکوں کی، کہ یہ اپنا سرمایہ اگر دوسرے ملک میں خرچ کریں وہ ان کو اپنے ملک کی نیشنلٹی بھی دیں، سلوٹ بھی ماریں اور ان کو آنر بھی دیں، مگر یہ اپنے ملک میں رہ کے سرگودا روڈ پہ اتنی بڑی بلڈنگ کھڑی کر کے کروڑوں لگا کر آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، آپ میں علم، تعلیم، نور پھیلا رہے۔ میں کہتا ہوں جن لوگوں نے یہ خرچ کیا اپنے ملک پہ اپنا پیسہ خرچ کر کے اپنی قوم کو تعلیم کا زیور دیا ہے، آئی سلوٹ یو کہتا ہوں اس کالج کے لیے۔ اگر یہی کروڑوں روپیہ یہ دوسرے ملک میں لگائیں تو فائدہ دوسرے ملک کا ہوگا نا۔ تو یہ پرائیویٹ کالجز جو ہیں، یہ اسپائر کالج آپ کے لیے نعمت، فیصل آباد کے لیے نعمت، اور اس دفعہ 2020 میں سبھی ادارے نیچے گئے اور اسپائر گروپ جو ہے یہ ڈسپلن کے لحاظ سے اور کالجز کے لحاظ سے پنجاب میں نمبر 1 آئے۔ آپ نے اپنے کالج کے لیے بہت کنجوسی کی ہے، لگتا ہے آپ کے اوپر بھی کرونا کا اثر تھوڑا سا ہے۔ میں جب بھی آتا ہوں اسپائر کالج میرا قلعہ ہوتا ہے کہ ٹائم کا یہاں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، سڑک پہ ٹریفک کی وجہ سے آپ کے والدین آ جاتے ہیں، تو میں ہر دفعہ آتا ہوں، میرا دل تو کرتا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ میں اپنی بیٹیوں سے یا اپنی سسٹروں سے مخاطب ہوں، مگر وقت ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اساتذہ اکرام جتنی یہ ٹیچر اور میل اور فیمیل، یہ سبھی ٹیچر آپ کے لیے نعمت ہے۔ آپ میرے کہنے پہ ایک استاد کی ڈانٹ اگر برداشت کر لیں اپنے ٹیچر کی، تو یہی ڈانٹ آپ کو پرائم منسٹر بنا سکتی ہے۔ تو اگر آپ استاد کی ڈانٹ نہیں برداشت کرتی اور اس کی ویڈیو کلپ بنا کر سوشل میڈیا پہ فیس بک ماڈل، ایمو ماڈل، واٹس ایپ ماڈل، ٹویٹر ماڈل اور کیا کیا ماڈل ہیں، یہ تو مجھے سوشل میڈیا کا دور ہے، اتنے پہ آپ اپلوڈ کر دیتی ہیں، پھر کیا بنے گا؟ جو ٹیچر کی ڈانٹ بچے برداشت نہیں کرتے وہ سرگودا روڈ پہ رکشے چلاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ تو استاد کی ڈانٹ نہیں برداشت کی۔ میں آج جتنے پاکستان میں حالات دیکھ رہا ہوں، ان کو تو چاہیے تھا یہ طلبہ اکرام، یہ طالبات جب سکول سے پڑھ کے اے سی، ڈی سی، سیول جج، سینئر سیول جج، ایڈیشنل سیشن جج، بیوروکریسی میں، اسٹیبلشمنٹ میں، پنجاب پولیس میں یا فاپٹا میں یا سوئی گیس میں یا جناب جہاں بھی جاتی لڑکیاں لڑکے کسی بھی اچھی پوسٹ پہ پہنچتی، تو ان کو تو چاہیے تھا ان کا پہلا وزٹ اپنا کالج ہوتا اور آ کر کہتے آئی سلوٹ یو سر، آپ کا بچہ اس سیٹ پہ پہنچ چکا ہے، میرے لائق جتنی خدمت ہے آپ کے قدموں میں آپ کا بچہ حاضر ہے، آپ کی بدولت ہم اس سیٹ پہ پہنچے ہیں، آپ کا کوئی حق ہے ہم پہ تو ہم دینے کے لیے آپ کی دہلیز پہ آئے ہیں۔ کتنے بچے بیٹیاں وعدہ کرتی ہیں کہ اگر ہم اچھی پوسٹ پہ چلے گی تو ہم جب استاد کے پاس آئیں گی لینڈ کروزر V8 TX TZ فارچونر BMW فورنگ اوڈی الٹس کلٹس لیکسس رینج روور، جب یہ گاڑیوں میں انسان آتا ہے نا تو پھر اس کی ہوا خراب ہو جاتی ہے، اس میں نشہ اور ہوتا ہے۔
تو آپ اس گاڑی میں اپنے کالج کے دروازے پہ اتر کر اپنے استاد کو ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کر جب کالج میں داخل ہوں تو اپنے استاد کو کہیں کہ ہمارے لائق حکم ہو۔ مگر میں شیم پر یوں کہتا ہوں پاکستان کے اعلیٰ جتنے عہدوں پہ بیٹھے ہیں یہ استادوں کو روڈوں پہ لے آتے ہیں کہ اپنا حق لینے کے لیے اب سڑک پہ بیٹھے ہیں۔ افسوس نہیں، پاکستان اس لیے ترقی پہ نہیں جا رہا کہ ہم نے اپنے موثروں کی قدر نہیں کی۔ اور کتنی بچیاں وعدہ کرتی ہیں جب ان گاڑیوں پہ بیٹھ جائیں آفیسر کی سیٹ پہ تو اپنی ٹیچروں کو حق دینے کے لیے کالج میں آئیں گی نا۔ چلو شکر ہے۔ اور ایک بات اور یاد کرنی، جب آپ گاڑی والی بن جائیں تو فرنٹ سیٹ پہ خود نہیں بیٹھنا، اپنی سس ماں کو بٹھانا۔ یہ تو تربیت والی بات ہے نا، ضروری ہوتا کیا ہے، خامد ساری خدمات کرتا ہے۔ ہماری بیٹیوں کے گھر کیوں اجڑ رہے ہیں؟ کیوں؟ سارے لوازمات خامد پورے کرتا ہے، اپنی بردر ان لا، سسٹر ان لا، جتنے عزیز رشتے سسرال کے ان پہ خرچ کرتا ہے۔ تو آپ جتنی میری بیٹیاں آنے والے فیوچر آپ کی جو زندگی ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو لڑکیاں ڈسٹرب ہیں آپ ان میں نہ ہوں، آپ کی تربیت میں کر جاؤں کہ آپ وہ آنے والے لکھا ہوتا نا نو گو ایریا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے ان ایریاز میں نہیں جانا، نو گو ایریا لکھ لیں کہ ہماری زندگی میں یہ بات نہیں آئے گی۔ کتنے خامد ہیں آپ کے لیے صبح سے لے کر شام تک کام کرتے ہیں، کتنے عورتیں ان کے لیے شام کو عذاب بن جاتی ہیں۔ عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے۔ شریعت کہتی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ عورت قرآن نے کہا ہے کہ نبی کریم نمونہ ہے ہمارے لیے، مصطفیٰ کریم نمونہ ہے، زہر کا بابا نمونہ ہے، حسین کا نانا ہمارے لیے نمونہ ہے، اللہ کا حبیب ہمارے لیے نمونہ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے حضور کو کاپی نہیں کیا، پیش نہیں کیا، ہم مغرب کو کاپی کرتے ہیں۔ میری بیٹیاں اور میرے بیٹے مغرب کو کاپی کرتے ہیں، مغرب میں تو سورج ڈوب جاتا ہے، آپ اس کو کاپی کریں جس کے اشارے سے چاند بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آپ کو کیا تربیت دی کہ خامد جب گھر آئے تو اس کو بسم اللہ کہہ کر بسم اللہ ویلکم ٹو بیک ہوم۔ اور یہ جب کہتی ہے نا عورت تو اللہ کہتا ہے ایک دفعہ خامد کی طرف مسکرا کر دیکھنے سے میں جنت کے 8 دروازے کھول دوں گا اور اس کے موبائل سے ساری دنیا کے نمبر ختم کر دوں گا۔ یہ آپ کی ایک ادا، آپ کا گھر سخی، اس نے پاسورڈ لگانا ہی کوئی نہیں، موبائل جہاں پڑا رہے، کیونکہ اس کو سکون گھر سے ملا ہے، اس کی وائف جنت ہے۔ اللہ نے یہ عورت کو کتنی عزت دی۔ یہ لڑکیاں بولتی رہتی ہیں جی اسلام نے ہمیں پابندیاں لگائی، ہمیں عزت نہیں دی۔ کتنی عزت آپ کو چاہیے میں بتاتا ہوں۔ سر بیٹھے ہیں، اسلام نے کہا کہ زمین پہ اگر انسان کے فائدے کے لیے میں نے کوئی چیز بھیجی ہے تو اس کا نام عورت ہے۔ اب اس سے بڑی تو عزت نہیں، کوئی مولوی کا نام نہیں اللہ نے لیا، کسی پروفیسر کا نام نہیں اللہ نے لیا، کسی ورکشاپ کے مالک کا نام نہیں لیا۔ اللہ نے آپ کو عزت دی، اونرشپ دی ہے کہ عورت تو وہ ہے جو انسان کو سکون دے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم ساری کائنات سے بڑھ کے خوبصورت، ساری کائنات تو ود سونے، ساری کائنات تو ود پڑھے لکھے، ساری کائنات تو بڑھ کے سلیقے والے، ساری کائنات تو بڑھ کے ایتھکس کی بات کرنے والے، اخلاقیات کی بات کرنے والے، لوگوں کے اخلاق درست کرنے والے۔ تو جب آپ پہ بھی مشکل وقت آتا تھا نا تو ایسے ہاتھ رکھتی تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نبی کریم کے کندھوں پہ اور دلاسا دیتی تھی، تسلی دیتی تھی کہ آقا یا سیدی یا رسول اللہ، یا سیدی یا حبیب اللہ،
میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، آقا آپ کو اللہ اکیلا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ غریبوں پہ، یتیموں پہ، بیواؤں، عورتوں کے سروں پہ دست شفقت رکھنے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے سیدہ ختیجہ کو حضور نے ساری زندگی یاد کیا، آئینہ ماں مثل ختیجہ، کہ میری بیویاں اور بھی ہیں پر مجھے ختیجہ کی مثل کوئی نظر نہیں آتی۔ اس کا مطلب ہے ایک دفعہ حضور کی سسٹر ان لا گھر میں آئی تو جدو دروازے تے دستک دیتی نا، ساڑھے تے رواج ہے نا، بیوی مر جائے تے اسی سالیاں بھی چھڑ دینے، سالے بھی چھڑ دینے، کئی زندگی جی چھڑ دینے۔ ہم نے تو رشتے پالنے کا طریقہ نہیں سیکھا۔ اللہ صحیح مسلم حدیث حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، جو عورت اور مرد قطع تعلق کرتا رشتہ داروں سے، اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تے ساڑیاں تے بھی مر لگیاں میں کہہ دیا فلانا میرا منہ نہ ویکھے، فلانی میری منجی نو ہاتھ نہ لائے، میں مر جاواں، فلانے نو کال نہ کرے۔ یہ ہے ہماری مرنے والی عورتوں کا حال، ہمارے بیٹوں کا، ہمارے مردوں کا۔ ہم مرتے وقت بھی اپنے دماغ سے غصہ نہیں چھوڑتے۔ جو انسان مرتے وقت بھی اپنے دل سے کفر نہیں نکالتا تو پھر وہ کیا بنے گا؟ اس کو کلمہ نصیب ہوگا؟ اس کو کیا اللہ کے فرشتے پروٹوکول دیں گے؟ میں حیران ہوں اپنے معاشرے پہ، دل کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، جن پتوں پہ تکیہ تھا وہ پتے ہوا دینے لگے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا اصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج کتنے میری بیٹیاں ہیں جو اپنے گھروں میں خود آپ عذاب بنی ہیں، اپنی زندگی میں عذاب خود کٹھا کرتی ہیں۔ اگر خامد گھر آتا چاہے تو گھر کیسے بستے؟ میں ایک جج صاحبان کو خطاب کرنے گیا تو سر انہوں نے مجھے بتا دیا وکلاء نے کہ اتنے گھر ڈسٹرب ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جتنا پاکستان میں یہ معاشرہ ڈیورس کی طرف جا رہا ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، گھروں کو بسایا جائے، اپنے گھروں میں ماحول، یہ میری سپیچ اپنی بھابیوں تک پہنچائیں۔ آپ کے گھروں میں بھابیاں ہیں، ان کے پاس بیٹھا کریں، ان کے پاس بیٹھنے ساتھ ان کے ساتھ اپنے مسائل ڈسکس کیا کریں۔ اچھا سلوک کریں گے آپ بھابی سے تو انشاءاللہ آپ کا بھائی بھی آپ سے اچھا سلوک کرے۔ تو ہمارا کردار کیا ہے کہ ہم نے ہر وقت خفیہ کیمرہ لگایا بھابی کی حرکات و سکرات پہ۔ آپ نہیں بولنا کسی سے، کیوں کہ یہ ہم کرتے ہیں، یہ ہمارا گھر ہے، ہم اپنے گھر میں رہ کر یہ کرتے ہیں، تو اس لیے ایک دوسرے کے دل میں محبت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہیں کرنی، تو ہم ایک دوسرے کی چھپ چھپ کے جاسوسی کرتے ہیں، اس کی آئلی زندگی میں دخل دیتے ہیں۔ بلکہ میں ایتھوں تک دیکھیا کہ نکی نکی گل گھر چ نوٹ کی جاندی ہے۔ اگر استاد آپ کا آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطی نوٹ کرنے لگ جائے آپ پڑھ نہیں سکتے، کیوں کہ بچہ غلطی کرتا ہے، فطری عمل ہے غلطی کرتا ہے۔ میں بات کر رہا تھا میرے نبی کی سیرت، حضور نے فرمایا جو عورت مسکرا کے دیکھتی جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں نمازی کے لیے ایک دروازہ ہوں، اور میں اپنی بیٹیوں کی تربیت کر رہا ہوں، حاجی کے لیے ایک دروازہ جنت کا کھلے گا، روزے دار کے لیے ایک دروازہ جنت کا کھلے گا۔ مگر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں مسلمان بھائی ہو، میری بیٹیوں، میری بہنوں، اساتذہ کرام، اسمیر کالج کے عظیم طلباء طالبات، یہ میں بات کہنے کے لیے فیصلہ باد آیا ہوں، جتنی میری بیٹیاں بیٹھی ہیں آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کیوں کھولے؟ آپ سکون ہے مرد کے لیے، مگر یہاں کیا ہوتا ہے؟ مرد بازاروں میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ ان کے پاس موبائلوں میں لوگوں کے نمبر کیوں ہیں؟ لوگوں کی پچھڑے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ عورت اس کا کردار ہے گھر میں کہ وہ آتے ہی اس کو بولتی ہے، جس نے مسکرا کر دیکھنا ہے، جس نے کہنا تھا کہ سکون ملے اس کو، وہ بولتی ہے اچھا منہ بھی مکا، آٹا بھی مکا، گیہوں بھی مکا ہے، دال بھی مکی ہے، خرچہ بھی مکا ہوا ہے۔ آتے نہیں کہنا۔ حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں
کہ میرے بیٹے کی میت پڑی تو مجھے حدیث یاد آ گئی کہ میرے ہسبینڈ کا میرے خاوند کے آنے کا ٹائم ہے. تو میں رسول اللہ سے سنا تھا یہ سیرت مصطفیٰ کی کہ مصیبت کے وقت جو عورت صبر کرتی ہے اللہ اس کو جنت کا ٹکٹ الاٹ کر دیتا ہے. تو اس سے بڑی کیا میرے لیے مصیبت ہے, اس سے بڑا مشکل وقت کون سا ہے کہ میرے بچے کی میت پڑی اور میں صبر کروں, اپنے خاوند کا استقبال کروں. بچے کی میت ایک کمرے میں رکھ دی اور استقبال کیا اپنے خاوند کا. وہ کہتے ہیں میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہتی وہ آگے سے زیادہ آرام سے اچھے کھانا کھلایا, ان کی خدمت کی. اللہ کی قسم کہتا ہوں آج کی عورت اگر اپنے خاوند کے آتے ہینڈ واش خود کرائے, اس کو بٹھا کر اس کے جوتے کے تسمے خود کھول دے, اللہ کی قسم ہے آئی فون موبائل رکھنا ہی چھوڑ دے گا. وہ 3310 لے لے گا. پرانے وقت بس کال کرنی ہے تو سننی. کیا وجہ ہے؟ عورت مرد کو توجہ نہیں دیتی, مرد عورت کو توجہ نہیں دیتا, پھر ہماری بیٹیوں کے گھر ڈسٹرب ہوتی. مرد بھی آ کر اس کے پاس موبائل چلاتے ہیں تو پھر بیٹیوں کیا کریں, وہ سارا دن اپنے خاوند کا رستہ دیکھتی. تو خاوند اس کے پاس آ کر بھی کہے یہ میرا موبائل چارجر پہ لگانا, میں نے اس پہ ذرا کام کرنا ہے, تو وہ پھر دل میں تو کہتی ہوگی یا اللہ یا دے موبائل نو چوکلا یا بھی یہ چوکلا کہتی ہوں. اس کی وجہ ہے ایک لمٹ ہوتی ہے نا. میں بات کر رہا تھا کہ یہ اساتذہ اور ماں باپ جتنے ہیں لکھ لیں, یہ اساتذہ اور ماں باپ ایک روڈ ہے, ادھر سے بات چلی تھی, اور روڈ پہ چلنے والا انسان اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے. اسی طرح ان اساتذہ سے ماں باپ سے انسان استفادہ حاصل کر کے اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے. جس طرح روڈ وہیں رہ جاتا ہے اسی طرح اساتذہ اور ماں باپ ادھر رہ جاتے, شگرد پرائم منسٹر بن جاتا ہے. میں انشاءاللہ اس بات پہ آپ کو تھوڑی سی توجہ دعا کے 5 منٹ میں بات ختم کرنی, کیونکہ 11:15 بجے آپ کے والدین باہر سڑکوں پہ ہیں. تو میں باتیں تو بڑی کرنی مگر ٹائم جڑا ہے نا کڑی روکتی نہیں. اللہ کرے یہ جتنی باتیں میں آپ کو کر رہا ہوں سمجھا رہا ہوں, میرا انداز جو ہے ہلکا پھلکا انداز, اس میں تھوڑا سا غصہ بھی نہیں آتا. ہاں جی, ویسے اور کوئی گل کرے غصہ آتا ہے, مگر میں پیار نہ لوگوں کو سمجھانا ہے, طریقے نال اخلاقیات سے درس دینا ہے. تو کتنی میری بیٹیاں ہیں ہم نے ان روڈ پہ چلنے منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. اساتذہ اکرام ہیں گلی بازار میں ملیں تو ان کو سلوٹ کیا کرو. اسکول سے ریٹائر بھی ہو جائیں تو اگر کوئی بیٹی اگر بیٹا امیر ہے تو ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرے جو مصطفیٰ کریم نے اپنے عزیزوں سے موسروں سے کیا. میاں صاحب فرماندے نے اصلا نال جن کی کری ہے تین اصلا تک نہیں بھول دے, بے نسلاں نال نیکی کری ہے تے او پٹھیاں چالاں چل. جتنے بیٹھے جتنی میری بیٹیاں ہیں یہ نوٹ کر لیں, جو اپنے موسم کی عزت نہیں کرتا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. قرآن کہتا ہے کہ اللہ نیکی کرنے والوں سے پیار کرتا ہے اور واللہ یحب المحسنین, اللہ کہتا ہے میں نیکی کرنے والوں سے محبت کرنا شروع کر. آج کتنے بیٹھی ہیں میری بیٹیاں اور جن کی تربیت میں یہ بات ضروری ہے کہ آپ اتنی نیکی کریں, اتنا پیار کریں, برداشت سیکھیں کہ لوگ آپ کو کاپی کریں. مگر ادھر کتنی میری بیٹیاں جو وعدہ کریں ہمیں کتنی برداشت. تھوڑی سی 7 کی کلاس فیلو کی پینسل یونیفارم پہ لگ جائے نا, یہ وائٹ آپ کا یونیفارم ہے تو اس لکھیں گی تو ونی ہوئی. آپ کی تعلیم کا کیا فائدہ ہوا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ یونیفارم قیمتی ہے یا ایک مرد اور عورت قیمتی ہے؟ تو آپ کی کلاس فیلو ایک عورت ہے اور وہ عظیم رشتے میں ہے, آپ کے پاس ساتھ بیٹھتی ہے تو یونیفارم تو 1000 کا ہوگا 2000 کا ہوگا, پھر نیا بن جائے گا. تو وہ آپ کی کلاس فیلو تو نہیں دوبارہ نہیں آئے گی.
تو ہم میں کتنی پستی آ چکی ہے کہ ہمارا مائنڈ صرف نیچے جا چکا ہے. ہم نے ایک چھوٹا سا نشان دیکھ کر اس کی انسلٹ کر دی. اپنی کلاس میں لوگ پھر پتہ کیا کہتی، اس کو ڈسپلن کا پتہ نہیں، اس کو بیٹھنے کا طریقہ نہیں ہے. آپ بھی چھوٹی ہوتی اس طرح کرتی تھی. ماں نے نواں پیٹ کرایا سی تو ساریاں دوبارہ بھر دیا سی. ماں نے نہیں سی کدی اتوں نکلو. کتنی دیواریں گھروں میں خراب کی آپ نے. اپنی بچپن یاد رکھا کریں. اپنی بیٹا نہیں ادھر نہیں گھمانا، بس اپنا بچپن یاد رکھا کریں. جتنے بیٹھے ہیں میری بیٹیاں خصوصی یہ بات یاد رکھیں گھروں میں کہ گھر میں ہیپر نہیں ہونا. آخری بات ہے کہ اپنے گھروں میں اپنی ماں سے اونچی آواز نہیں کرنی. اپنی کیوں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ یہ ماں کتنی بڑی نعمت ہے. جتنی میری بیٹیاں ادھر کالج تک پہنچی ہیں اس میں سب سے زیادہ کردار آپ کی ماں کا ہے. اس نے اپنے ہسبینڈ کو موٹیویٹ کیا، اس کو جناب اعلیٰ کہا میری بیٹی پڑھ جائے گی، سلیقہ مند بن جائے گی، ہنر مند بن جائے گی، اس کے پاس تعلیم ہوگی، کسی کی محتاج نہیں ہوگی. میں سوال کرنا چاہنا ہے کتنی میری بیٹیاں اپنی ماں کے آگے زبان چلاتی ہیں. میں اپنی بیٹیوں سے بولوں گا یہ ماں بہت بڑی دولت ہے. یہ آپ کے والدین یہ اسپائر کالج اپنی بنیادی ضرورتوں میں ایک ضرورت یہ بھی سمجھتا ہے کہ ہمارے بچوں کو اخلاقی تربیت بھی دی جائے، دینی تربیت بھی دی جائے. اچھا کیونکہ میں گھڑی پہ اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ سر نے مجھے بولا کہ 11:15، چلو 10 منٹ مل گئے ہیں تو اللہ کرے آپ کے والدین 10 منٹ باہر انتظار کر لیں. اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے. آج کتنی بیٹیاں ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ماں آپ کے لیے اپنا سکون برباد کرتی ہے. شام 6 بجے ماں سوتی نہیں، بچوں کو سلایا، خامد آیا اس کو کھانا کھلایا، پھر اس کو سلایا، اس کے بعد پھر کیا ہوا 8 بجے سوئی، ابھی سوئی ہیں تو پھر بیٹا باہر سے آ گیا، اس نے جگایا، ماں نے پھر دروازہ کھولا، پھر 10 بجے بیٹا آیا پھر کھولا، پھر رات 1 بجے ایک بیٹا آیا پھر دروازہ کھولا، پھر ماں کی آنکھ لگی 4 بجے ایک بیٹا آ گیا، پھر ماں نے کھولا، پھر ماں سو گئی. 6 بجے ماں نے پھر بچوں کے لیے ٹفن تیار کرنا، سکول کے لیے 1 کروڑ روپیہ انعام دیتا ہوں. کوئی بیٹی میری کھڑی ہو کر بتائے کہ کسی ماں نے صبح گھر میں کہا ہو کہ میں نے اس گھر میں نہیں رہنا، میرے بچے مجھے سونے نہیں دیتے. اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں 6 بجے ٹفن بنا کر بچوں کو رکشے میں بٹھا کر سکول بھیجتی ہیں 7 بجے اور اس کے بعد کچن کا کام کرتی، پھر بچوں کے آنے کا ٹائم ان کو کھانا دیتی، پھر ان کے یونیفارم چینج کرتی، پھر ان کو ٹیوشن بھیجتی. اتنے میں ٹیوٹر گھر آ جاتا ہے بچوں پڑھانے کے لیے، اس کے پاس اپنے بچوں کو تیار کر کے بٹھاتی ہیں. اس کے بعد شام کے 6 بج جاتے ہیں پھر وہی پرانی روٹین آ جاتی. اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں یہ ماں نے کبھی نہیں کہا مجھے اس گھر میں سکون نہیں. میری بیٹیوں یہ ماں باپ ہم لوگ اپنا سکون آپ کے نام کر دیتے ہیں. یہ جتنی میری بیٹیاں بیٹھی ہیں کبھی اپنی ماں کو ڈس لائک مت کرنا، کبھی اپنی ماما کو ان لائک مت کرنا، کبھی اپنے پاپا کو ان لائک مت کرنا، کبھی ان کو ڈس لائک مت کرنا، ان کو ہر وقت لائک کرنا. کیوں؟ جن کی ماما پاپا نہیں ان بیٹیوں سے پوچھیں. آج جا کر میری سپیچ کے بعد کہنا آئی لائک یو ماما، آئی سلوٹ یو ماما، آئی مس یو ماما. وہ بولے کیا ہو گیا آپ کو؟ کل تو آپ لڑ رہی تھی میرے سے، اونچا بول رہی تھی. ماما وہ مدنی صاحب ہمارے اسپائر کالج میں آئے تھے، وہ بول رہے تھے کہ ماں نے اپنا سکون تمہارے نام کر دیا اور ماں باپ کو سکون صرف قبر میں جا کر ملتا ہے، دنیا میں وہ اپنے سارے سکون اپنے بچوں کے نام کر دیتے ہیں.
آج کتنی میری بیٹیاں ہیں جو اپنی ماؤں کی آئس میں آئس ڈال کر بات کرتی ہیں، مگر صحابہ کرام کی کیا زندگی تھی، انہوں نے کبھی آنکھ بھر کے اپنے باپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ کہیں میرے باپ کی میری ماں کی آنکھ سے آنکھ نہ مل جائے اور کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ مگر ہماری بیٹیاں کراچی جب بول دیاں نے نا، ہوئے 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 انج لگتا جی میں بجلی گرج دی۔ پھر پتہ کیا کرتی ہیں، پھر دروازے کی کھڑکی لگا، میں لگی ہوں خودکشی کرنے، میں لگی ہوں بجلی کو ہاتھ لگانے۔ یہ ماں کو آپ ستاتی ہیں تو آپ ماں کا دل دکھا کر ترقی کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں کر سکتے۔ ماں کی دعاؤں سے آپ ترقی کریں گی۔ ہاں، ماں کی دعا لے کر آپ سکول میں آ جائیں تو آپ کے اگر نمبر 90 آنے ہیں نا، مجھے امید ہے 95 آ جائیں گے۔ جب ٹیچر نمبر لکھنے لگے گا نا، اللہ تقدیر بدل دے گا۔ ماں کی دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ اگر تسی ماں نو ستا کے کالج جائیاں نا تے 90 نمبر دی بجائے ٹیچر 0 لاؤنا ہی بھول جانا تے 9 لگ جانے۔ تو کتنی میری بیٹیاں ہیں، اپنے کردار چ لے کے آؤ، اپنے گھروں میں، اپنے سوسائٹی میں، معاشرے میں اپنے ماں باپ کو لائق کریں۔ یہ تربیت آپ کی کالج کے لوگوں نے مجھے بتایا نا، لوگ کہتے ہیں یہ پرائیویٹ کالجز تربیت نہیں کرتے، تو اب کتنی میری بیٹیاں بیٹھی ہیں جن کو میں موٹیویٹ کر رہا ہوں، اسلام کو پروموٹ کر رہا ہوں اور اخلاقیات کو پروموٹ کر رہا ہوں، ایتھکس کی بات کر رہا ہوں، لوگوں کو اخلاقیات سکھا رہا ہوں۔ یہ اپنے اخلاق درست کریں گے تو آپ کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں چاہیے بس دنیا کی مصنوعی محبت، پیار۔ میں اپنی بیٹیوں کو یہی بات بتانے کے آئے، بریگیڈیئر صاحب میرے دوست، انہوں نے مجھے فون کیا، مدنی صاحب آپ نے ہمیں بھی رلا دیا۔ میں کہ جی بولیں؟ کہتے آپ نے کہا اگر ستینیاں ماواں سکیاں لا پیار دیون، سکیاں والے رویں کون؟ میں لفظ کہنا چاہتا ہوں۔ کہتا مدنی صاحب میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا تمہاری پہلی ماما جھوٹی یا اب والی جھوٹی؟ کہتا پاپا اف یو ڈونٹ مائنڈ، غصہ مت کرنا، وہ میری پہلی ماما رونگ اب والی رائٹ۔ میں نے بولا کیوں بیٹا؟ کہتا پاپا مجھ پہ بلیو کرنا، میرے سے ایگری کرنا، میرے کنسیپٹ کو سمجھنا، میری ریزن کو سمجھنا۔ پاپا میں کس اینگل سے کہہ رہا ہوں وہ میری پہلی ماما رونگ اب والی رائٹ؟ میں نے پوچھا بیٹا کیوں، آپ کو کیا مسئلہ اپنی ماما کو جھوٹا بولتے ہیں؟ کہتا پاپا جب بھی سکول سے آتا تھا وہ بولتی تھی لنچ کر لو، کھانا کھا لو، بعد میں نہیں ملنا۔ پاپا میں جب بھی آتا تھا وہ لے کر کھڑی ہوتی تھی، چھپ کر دیکھتی تھی اس نے دودھ پیا کہ نہیں پیا، اس نے کھانا کھایا کہ نہیں، وہ میرے برتن دیکھتی تھی چھپ کر۔ اب والی سچی ایک دفعہ پوچھتی کھا لو، بعد میں نہیں ملنا۔ پاپا میں جب بھی آیا ہوں میں بھوکا ہی سویا ہوں، اس نے کبھی مجھے پوچھا ہی نہیں تم نے کھایا کہ نہیں کھایا۔ آج میں اپنی بیٹیوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ ماں کے ساتھ آپ کا کالج ہے، یہ ماں کے ساتھ بھائی کہیں گے چھوڑ دے کالج، اتنا پڑھ کر کیا کرنا ہے؟ یہ ماں ہی ہے، خود محنت کر لیتی ہے مگر اپنی بیٹیوں کے مستقبل کی ضمانت بن جاتی ہے۔ کتنی مائیں ہیں آپ کے لیے قربانیاں دے، گھروں میں اپنے ہسبینڈ کی باتیں سن لیتی، اپنی درانی جٹھانی دیاں گلاں سن لیندی ہے، شریکے دیاں گلاں سن لیندی، مگر تانوں سرگودا روڈ تے کالج تے بھیج کے کہندی ہے میری بیٹی دا مستقبل بن جائے، میری بیٹی کسی کی محتاج نہ ہو، میری بیٹی کسی کے کہنے پہ اپنی نظریں نہ نیچی کرے، کسی کے آگے ہاتھ نہ کرے، پڑھی لکھی ہوگی، گھر میں آن لائن پڑھا کر اپنے گھر کا کام سیدھا کر لے گی، کسی کے آگے ہاتھ نہیں کرے گی۔ آج کتنی میری بیٹیاں بیٹھی، کبھی یہ باتیں آپ نے یاد کی؟ کبھی اپنے اپنے ماں باپ کا یہ احسان یاد رکھا ہے؟ سب سے زیادہ اپنی ماں کو جا کر، اپنے باپ کو جا کر میری طرف سے سلوٹ کرنا، کیوں کہ انہوں نے اس معاشرے کو دیکھا نہیں ہے کہ پاکستان میں بیٹیوں کو پڑھانا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ یہ پنجاب میں دیہاتوں میں نے دیکھا اب تو لوگ اپنی بیٹیوں کو پڑھانا شروع ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کہتے تھے نہیں بیٹی کو پڑھانے کی کیا ضرورت ہے،
انہوں نے تو اگلے گھر چلے جانا۔ حالانکہ ایک بیٹی پڑھ جائے تو ماں کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، باپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ۔ یہ حدیث نے کہا، یہ قرآن نے کہا۔ اتنی میری بیٹیاں ایموشنل ہوئیں جن کی مائیں دنیا میں نہیں ہیں، ان کو یہ پیار نہیں ملتا۔ اللہ کی قسم وہ کہتی ہیں بہت یاد آتی ہے ماں۔ بھئی تھوڑی سیکھو ذرا بڑھائیں اس کی، اب سے آپ ذرا اونچا کریں۔ بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تمام نے، مجھے میں کلمہ سکھایا تمام نے، وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں، رب سے ملاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں۔ آخری بات ہے، یہ مولوی حضرات کو لوگ بڑا سلوٹ کرتے ہیں۔ جیسے میں آیا ہوں آپ کے پاس، اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ آپ کو دین سکھاتے ہیں، یہ تانوں دین دیاں گلاں دس دینا، یہ تانوں اسلام دیاں گلاں دس دینا، اللہ نال ملان دیاں گلاں دس دینا، سجدہ کرن دا طریقہ دس دینا، اللہ دی قرب حاصل کرن دا طریقہ دس دے، مصطفیٰ تے درود پڑھن دا طریقہ دس دے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بیٹیوں سے، آپ کے بھائی، آپ علماء کرام کو پروٹوکول دیتی ہیں، دینا چاہیے، مگر میں سوال کرنا چاہتا ہوں، میں تو 20 سال بعد آپ کو دین بتاؤں گا، 30 سال بعد، 15 سال بعد، تو اس ماں اور باپ کا کیا پروٹوکول ہوگا کہ جس نے آپ کو بچپن میں تب اللہ کی پہچان کرائی جب آپ پہچاننے کے قابل ہی نہیں تھے۔ تو یہ ماں باپ آپ کے لیے بہت بڑے محسن ہیں۔ یہ دیکھ لیں، گائے کا گوشت ہم کھاتے ہیں، گائے کا ہم دودھ پیتے ہیں، مگر اگر دوسری طرف دیکھا جائے یہ بارڈر کے پار تو وہ پیشاب بھی پیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو میرے نبی کا کلمہ نہیں ملا۔ تو آپ لوگ دیکھ لیں، اگر آپ کی ماں آپ کو انگلی سے پکڑ کر مسجد کا رستہ نہ دکھاتی تو پھر کیا بننا تھا؟ گائے کا دودھ، گوشت ایک طرف ہو جانا تھا تو دوسری چیز ملنی تھی۔ اب تو آپ کھاتے ہیں ٹکا بوٹی، ملائی بوٹی، شوارما، برگر، باربیکیو، ریڈ بول، سٹنگ، یہ کتنی چیزیں، یہ ساری آپ کے لیے۔ تو وہ پیشاب گوبر کھاتے ہیں، تو یہ دو چیزوں کا کردار ہے کہ آپ گوبر سے بچیے، پیشاب سے بچیے۔ کس سے؟ اس کی وجہ ایک نبی کریم اور دوسرا آپ کا ماں باپ۔ ماں باپ نے آپ کو انگلی سے پکڑ کر مسجد کا رستہ دکھایا کہ ہمارا سپریم اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان ہے، تو آپ کے ماں باپ کی بدولت اور یہ اساتذہ کرام کی بدولت آپ اس معاشرے میں فطرت کے طور پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ دین بھی دین فطرت ہے۔ اور آخر پہ آپ کی میں ایک بات پہ زیادہ کلیپنگ کا متوجہ ہوں، اس پہ زیادہ توجہ آپ نے دینی ہے، اور متقاضی ہوں، تقاضا کرتا ہوں آپ نے اس آواز پہ سب سے زیادہ کلیپنگ کرنی۔ جتنی یہ میری بیٹیاں مجھے سن رہی ہیں، میں آپ سے یہ امید رکھتا ہوں جس طرح آپ کے ماں باپ آپ کے لیے محسن بنے۔ یہ اقبال ٹے گزرا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان گا عرش بری پر۔ میں ٹیچر حضرات سے اور آپ سے یہ امید کروں گا کہ جب آپ کی کلاس فیلو آپ کے ساتھ پڑھتی ہو تو اس کا آخری سال چل رہا ہو اور اس کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو جائے، یا اس کا بھائی کمانے والا سب سے بڑا تو اس کی بھی ڈیتھ ہو جائے، تو آپ نے اس کو سکول نہیں چھوڑنے دینا۔ آپ نے اپنے ناہن کا، آپ نے اپنے دوپٹے کا 2-4 ماہ کلر نہیں بدلنا، وہی پیسے اپنی وہ کلاس فیلو پہ لگا کر اس کی تعلیم کا پورا سال مکمل کرا دینا۔ آپ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کریں، ہم اس وعدے کو پورا کریں گے اور نصیحت کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔
یہ بہت وعدہ میں نے لیا ہے کہ وہ لڑکی اگر 1 سال چھوڑ گئی اس کی ساری زندگی کا فیوچر، اس کی لائف سٹائل، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، وہ پڑھا ضائع چلے جائے گا۔ میں اپنی بیٹیوں سے یہی امید رکھتا ہوں کہ جو لڑکیاں اپنی کلاس فیلو دائیں بائیں کی خبر نہیں رکھتی وہ کسی اور کی کیا خبر رکھیں گی۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان عرش بری پر۔ خدا کے لیے جو یہ آپ تقریبات میں کپڑے پہنتی ہیں، جو گلیوں بازاروں میں جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں مریم نواز نے کیسا پہنا ہے، اپنی ماما کو بولتی میرا بھی اس طرح کا سوٹ ہونا چاہیے۔ نہیں، اچھا ایک اور بڑی بیماری ہے، مرکتے جان گیا نویں کپڑے، شادی تے جان گیا نویں کپڑے۔ خدا کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے مسائل مت پیدا کریں۔ ایک سوٹ میں آپ کو سال بھی گزارنا پڑے تو گزار لینا، کہنا ماما میری تعلیم پہ خرچ کر